شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الیاب کی عمر 18 سال ہو گئی تھی۔ اب وہ بھرپور نوجوان بن گیا تھا۔ اس کی والدہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹا تو اب بڑا ہو گیا ہے، تیری عمر 18 سال کی ہو چکی، اب میرے لیے یہ بات ضروری ہوگی کہ میں تمہیں تمہارے باپ کا متروکہ خزانہ بتاؤں۔ الیاب حیران ہوا اور اپنی والدہ سے کہنے لگا، کیسا خزانہ؟ میرے والد تو مالدار نہیں تھے، تو پھر وہ میرے لیے خزانہ کیسے چھوڑ گئے؟ والدہ رحیل نے کہا، 9 سال قبل وہ ایک بچیا تمہارے لیے چھوڑ گئے تھے اور مجھے یہ وصیت کر گئے تھے کہ میں اس کو اللہ کی زمین پر آزاد چھوڑ دوں، اس سے نہ تو زراعت کی آب پاشی کا کام لوں اور نہ ہل چلاؤں، اور یہ کہ میں اس کی نگرانی کی ذمہ داری نہ لوں، بلکہ وہ اللہ کی زیر نگرانی وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اور تمہارے والد مجھے یہ وصیت بھی کر گئے تھے کہ جب الیاب بڑا ہو جائے تو یہ گائے اس کو دے دینا۔ الیاب نے اپنی والدہ سے پوچھا، اب وہ گائے کہاں ہے؟ راحیل نے کہا، مجھے تو اس کا پتہ نہیں، البتہ انہوں نے اتنا بتایا تھا کہ وہ ہمارے قریب ہی کسی وسیع جنگل وغیرہ میں ہے، لہٰذا تم وہاں جاؤ اور اسے تلاش کرو، زیادہ دیر تجھے تلاش نہیں کرنا پڑے گی، اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے تیرے پاس پہنچا دے گا۔ الیاب نے کہا، لیکن یہ تو پتہ چلے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، یا کوئی ایسی نشانی معلوم ہو جس کے ذریعہ میں اس کو پہچان سکوں۔ راحیل نے کہا، ہاں وہ گہرے زرد رنگ کی ہے، دیکھنے والوں کو اس کے دیکھنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے، جیسے سورج کی کرنیں اس کی جلد سے نکل رہی ہیں۔ زرد رنگ کے سوا اس میں اور کوئی رنگ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے سینگوں اور کھروں تک کا رنگ یہی ہے۔ چنانچہ الیاب اس کی تلاش میں نکلا، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگا ہوگا، وہی زرد رنگ کی خوبصورت گائے مل گئی۔ پہلے چھوٹی تھی، اب خوب بڑی ہو گئی، جسم گوشت سے بھرا ہوا ہے۔ پہلے تو بہت لاغر تھی۔ الیاب کہنے لگا، اے امی، یہ رہا وہ مبارک خزانہ۔ راحیل نے کہا، اس کی قیمت اگرچہ 3 دینار سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن حلال اور پاکیزہ مال کو گنا نہیں کرتے، بلکہ اس کی برکت کو دیکھا کرتے ہیں۔ اصل چیز تو خدا خوفی، نیک نیتی اور نیکی ہے۔ اس لیے تو تمہارے والد نے اس گائے کا نام خزانہ رکھا۔ الیاب نے کہا، امی، اللہ تعالیٰ حلال و پاکیزہ مال کو تقوی کی برکت سے بڑھاتے ہیں، پھر وہ مال سینکڑوں بلکہ ہزاروں کا شمار ہونے لگتا ہے۔ ہم تو کچھ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ 3 دینار والی یہ گائے کسی وقت ہزاروں دینار میں فروخت ہو، جس کا اس وقت ہمارے دلوں میں کوئی خیال بھی نہیں۔ چند دن گزرے، ایک روز الیاب بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دیہاتی اس کے پاس سے گزرا اور الیاب سے کہنے لگا، بنی اسرائیل کی ایک جماعت اس وقت بڑی حسرت اور اشتیاق میں ہے کہ اسے تمہاری گائے جیسی گائے مل جائے۔ میں نے ان کو تمہارا پتہ بتا دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اپنی گائے کی قیمت اگر بہت بڑھا بھی دو گے تو وہ تمہیں تمہارے منہ مانگی قیمت ضرور دیں گے۔ اگر بالفرض تم یہ مطالبہ بھی کرو گے کہ مجھے اس گائے کی کھال جتنا بھرا سونا عوض میں دو، تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ آئے اور الیاب سے کہنے لگے، ہم اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آئے ہیں، آپ اپنی یہ گائے ہمارے ہاتھ بھیج دیں اور اس کی قیمت میں اضافہ نہ کریں۔ الیاب نے کہا، اگر یہ گائے اللہ کے نبی موسیٰ نے لینی ہے تو پھر قیمت کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر کسی قیمت کے لے جاؤ۔ بنی اسرائیل کی قوم کہنے لگی، قوم اسرائیل تنگ دست ہے، جنگل و صحرا نے ان کی کمر توڑ دی ہے، اس لیے جو مال ہمارے پاس ہے آپ اسے قبول کر لیجیے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے گا۔ الیاب نے کہا، اسرائیل کی قوم تنگ دست نہیں ہے، وہ تو غیر اللہ کی پوجا پاٹ کے لیے سونے کا ایک بچڑا تیار کر چکی، اس لیے ان کے لیے میری طلب سے زیادہ دینار بھی بارے خاطر نہیں ہوگا۔ الیاب نے اپنی والدہ سے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے اور ان سے گائے کی قیمت کا فیصلہ کروانے کے لیے اجازت چاہی اور اپنی والدہ سے کہا
کہ میں زیادہ عرصہ غائب نہیں رہوں، بہت جلد ہی واپس آ جاؤں۔ ادھر بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب سنا کہ وہ گائے مل گئی ہے تو وہ ایک جگہ جمع ہونے لگے اور دوڑتے ہوئے آنے لگے اور یہ کہہ رہے تھے، گائے مل گئی، گائے مل گئی۔ ناداب نے جب یہ بات سنی اور اس کے پاس بھی خبریں پہنچی تو اس کی زبان بند ہو اور چہرہ کا رنگ زرد پڑ گیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ پر جانے کی کوشش کی جہاں لوگ دوڑ دوڑ کر پہنچ رہے تھے۔ جب ناداب اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ فیصلہ کے وسیع میدان میں پہنچا تو دیکھا کہ سارا میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ گائے کھڑی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ گائے کا مالک الیاب اسی نیک آدمی آزر کا بیٹا ہے تو اس کو چومنے لگے اور تھپکی دینے لگے اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے اب تم نوجوان ہو گئے، جب تم چھوٹے تھے اس وقت میرا تیرے پاس سے گزر ہوا تھا، میں نے تیرے سر پر ہاتھ بھی پھیرا تھا اور تیرے لیے خیر کی دعا بھی کی تھی۔ قریب ہی وہ منسی بن الیشع بھی کھڑا تھا جو شمعون مقتول کے پاس اس کے بھتیجے ناداب سے اس کی بیٹی رفقہ کی شادی کا پیغام لے کر آیا۔ اسی منسی کو شمعون کی الیاب بن آزر سے اپنی بیٹی کی شادی کی خواہش اور دلچسپی یاد ہے، چنانچہ وہ الیاب کے قریب ہوا اور اس کو خوش آمدید کہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کان میں کچھ باتیں کرنے لگا جو کوئی دوسرا شخص نہ سن سکا۔ پھر سب کو چھوڑ کر رفقہ کے گھر چلا گیا تاکہ اس کو یہ بتائے کہ گائے کا مالک وہی نوجوان الیاب ہے جو اس وقت اپنی گائے کے پاس ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو وہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس قوم نے گائے ذبح کر دی۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اب اس کا ایک ایک عضو کاٹو۔ چنانچہ انہوں نے گائے کا ایک ایک عضو کاٹا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، الیاب یہ عضو اٹھائے کیونکہ وہ غریب ہے اگرچہ وہ اسرائیلی ہے۔ چنانچہ الیاب نے گائے کا وہ عضو اٹھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مقتول شمعون کی قبر پر چلو۔ چنانچہ سارے لوگ باہم مزاحمت کرتے ہوئے شدید ازدحام اور بھاری تعداد میں اس قبر پر پہنچے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس سارے قصہ سے مقصد کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قبر کھولو اور مقتول کا جسم باہر نکالو۔ پھر آواز دی، اے الیاب، تمہارے ہاتھ میں گائے کا جو عضو ہے وہ اس مقتول کو لگا دو۔ وہ منظر بڑا تعجب انگیز اور حیرت ناک۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مقتول شمعون دوبارہ زندہ اور ٹھیک انسانی صورت میں لوگوں میں آ کر کھڑا ہو، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے شمعون، ہم تجھ سے اللہ کے نام کے توسط سے پوچھتے ہیں جس نے تجھے دوبارہ زندگی دی ہے کہ تم ہمیں اپنے قاتل کا نام بتاؤ۔ شمعون نے کہا، جس نے مجھے قتل کیا ہے وہ ناداب بن سوغر ہے۔ ابھی لوگ اس معجزہ کے ظہور پر حواس باختہ تھے کہ شمعون پر دوبارہ موت طاری ہوئی۔ اب سارا مجمع غضبناک ہو گیا اور ناداب سے از خود بدلہ لینے کے لیے اور اسے مار ڈالنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قصاص اللہ کا حکم ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس پر حد قتل جاری کریں تاکہ اس کو اپنے کیے کی سزا مل سکے۔ لوگوں نے عجیب منظر دیکھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ الیاب اپنی دلہن رفقہ کو اپنے والد کے گھر لے جا رہا ہے اور دوسری طرف ناداب کو دیکھا کہ وہ اپنے سیب پر مندوب رو رہا ہے اور موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ ہے اس مقتول کا معجزہ جس کو اللہ نے دوبارہ زندگی عطا کی اور اس نے اپنے قاتل کے خلاف خود گواہی۔ اللہ عز و جل اس معجزہ کے متعلق سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اس لیے ہم نے حکم دیا اس کو اس کے کسی ٹکڑے سے چھوا دو۔ اسی طرح حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر قدرت تم کو دکھلاتے ہیں اسی توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔